وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، رسول کی طرف آ جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ حدیث رسول. ابھی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے تو اگر میں آپ کو کہوں حضور کے پاس چلے جاؤ تو کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ حضور کی احادیث کی طرف. مثال کے طور پر آپ ایک نکاح کا مسئلہ لے کر کے آئے، میں نے کہا جاؤ حضور کے پاس، تو اس کا مطلب ہے آپ کو احادیث میں دیکھنا ہوگا میرا مسئلہ ہے کہ نہیں، حضور نے کیا فرمایا. اب دوسرے نمبر پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف رجوع کرو. یہ اولو الامر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جن کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئیں. صحابہ اکرام جو اس زمانے میں تھے، ان میں جو علم والے، زیادہ علم والے صحابہ تھے، اللہ نے چھوٹی عمر کے صحابہ ان کو حکم دیا کہ تم بڑے صحابہ کے پاس جاؤ جن کے پاس علم زیادہ ہے، ان سے رجوع کرو. صحابہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، پھر ان کے بعد مجتہدین کا زمانہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بھی دیگر. تو عوام الناس کو حکم یہ دیا گیا کہ تم میں جو بڑے عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع کرو، اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہی رسم آج تک ہمارے درمیان چلی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم دارالافتاء جاتے ہیں اور مفتی اسلام سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ لوگوں کا، ہمارا کمیونٹی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اہل علم سے رجوع کرو. اب میرے عزیزو، ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چار امام مشہور ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے حدیثوں کو آسان کر کے امت کو پیش کیا. قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا مشکل تھا، انہوں نے مسائل نکالے اور پوری ایک کتاب بنا کر کے دی. کیا یہ تمہارے لیے جن جن معاملات میں ضرورت ہو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، زراعت کے، تجارت کے، معاملات کے، طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، رضاعت کے، مصاہرت کے، ہر ایک کے مسائل قرآن سے اور حدیث سے انہوں نے نکالے. کون؟ یہ اماموں نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی. گویا کہ آسان کر کے امت کو دیا. اب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ انہی اماموں کے ان نکالے ہوئے مسائل میں سے کسی ایک کو فالو کریں. اب میں ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر کے آپ کے پاس دوں گا تو ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے پڑھنا صحیح نہیں آتا تو اپنی زندگی کے مسائل اس سے کیسے نکالے گا آدمی؟ کیسے نکالے گا؟ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کسی ایسے کو جو قرآن سمجھ چکا ہو یا حدیث رسول سمجھ چکا ہو اور اس سے اس نے مسئلہ نکال لیا ہو، آپ اسے فالو کریں. اسی کا نام تقلید ہے. غیر مقلد ہمیں یہ طعنہ مارتے ہیں کہ یہ سنی لوگ رسول کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر یہ اماموں کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں. میرے عزیزو، آلریڈی وہ خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں. وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں لیکن بلیم صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے. مجھے ایک بھی غیر مقلد ایسا لا کر کے دکھاؤ جو تقلید نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے. جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے. ان میں سے ایک بھی بندے کو میرے پاس لا کر کے بٹھاؤ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا. قرآن کو، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی. آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے. میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا ہے. تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ. آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں. کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں. اگر ان اماموں کو چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو گے؟ میرے عزیزو، یہ بات طویل ہو جائے گی. یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے. آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار فقہ مشہور ہیں پوری. ایک بات یاد رکھیں، چار عقیدے نہیں ہیں، یہ
چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چاروں اماموں کا خدا ایک ہی ہے، رسول وہی ہے، دین وہی ہے۔ اسکولس آف تھاٹ، سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے۔ ایک ایگزامپل میں بتا دوں، قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے متعلق یہ ایک آیت ہے، وضو کرنے کے متعلق جو آیت آئی ہے اس میں کا ایک ورڈ میں پڑھ رہا ہوں خالی، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ چار فرض ہیں وضو میں نا، اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو۔ قرآن کی آیت ہے یہ، چار فرض اس میں بتائیں ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا، سر کا مسح کرو۔ اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے چار شاگرد تھے، چار اسٹوڈنٹ تھے، میں نے چار سے کہا پانی لے آؤ، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا۔ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی۔ وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ۔ پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہیں پانی، حکم پر عمل کر لیا۔ قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا۔ تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر دی۔ تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو گیا، کمپلیٹ۔ امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو۔ ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا ان کے۔ امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دونوں کے درمیان میں۔ ظاہر سی بات ہے، سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے۔ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے، تو الگ الگ انداز ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے۔ کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں، وضو کرنا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تشریف لائے، کھلی زمین تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا۔ مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔
چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض, کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے. پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے, تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے, تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ اسکولس آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں, سوچنے کا انداز, دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے. یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں, قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں. تو اب یہاں پر بات آئی, ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا. انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا, سروں کا مسح کا. امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو, وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرو, وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی, 4 لوگ پانی لے کر کے آئے, میں نے خالی کہا پانی لاؤ, کوئی گلاس میں لایا, کوئی بالٹی میں لایا, کوئی لوٹے میں لایا, کوئی برتن میں لایا, لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا. اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ چاروں اماموں کا عمل ہو گیا. رہ جاتے امام احمد بن حنبل, ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے, اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا. تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی, یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے. ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا, اور بھی کئی مسائل ہیں, ایسے کئی مسائل ہیں, ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ. اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی, جو مجھے بتانا تھا وہ یہ, آپ کس کو فالو کریں گے؟ جیسے آج بعض غیر مقلد چاروں اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے, جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا. یعنی کبھی ان پر, کبھی ان پر, کبھی ان پر, چاروں فقہ میں کبھی اس کا لے لیا, کبھی اس کا لے لیا, یہ مکس کھچڑی, اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں, اس کی ایک اور ایک ایگزامپل. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے, اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا. ٹائم بتائیے آپ فکس, شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا. یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا, ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو. تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے, سورج پر رکھا گیا. سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں. ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولہ ہے. گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری, دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. کھلے میدان میں آئے, ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی, اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی, ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی, جتنی بھی آپ کی مرضی. اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا. یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے, اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا. میں نے یوں لکڑی لگائی, اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا, کبھی یہاں تک آیا, کبھی یہاں. دیکھتے ہوں گے نا آپ, دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے. آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا. اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے. ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے, یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ. اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سیگنا کہتے ہیں, یعنی ڈبل ٹربل ہو گیا. تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے, یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا, 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6 18. اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, ظہر ختم ہو گئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے, یہ امام اعظم ابو حنیفہ, یہ فقہ ہے. میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے, صرف ڈبل ہو جائے, یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا, جس کا مطلب کتنا ہوا
12 इंच हो गया, 6 इंच की इस लकड़ी का साया कितना हो गया, 12 इंच हो गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ जोहर खत्म हो गई, असर शुरू हो गई। इसीलिए आप देखते होंगे कि शाफई लोगों की असर जल्दी शुरू होती है, जल्दी शुरू हुई, क्योंकि ये जो इख्तिलाफी वक्त है, अब इसको टाइम टेबल में लेकर के आप जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल शुरू तो हुआ था 1 बजे टाइम फॉर एग्जाम्पल जोहर का, अब ख़त्म के मुतालिक शुरू होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं, कितने बजे शुरू हो रहा है, सूरज ढल जाने के बाद वक्त शुरू हो जाता है, जवाल के बाद। अब ख़त्म कहाँ हो रहा है, इस पर 2 इमामों का इख्तिलाफ, और वो भी एक ही हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें मिलती हैं कि जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, एक दिन 5 वक्त की नमाजें उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी अव्वल वक्त में। अव्वल वक्त का मतलब जब नमाज का वक्त शुरू हो रहा है। दूसरे दिन वो आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 वक्त की नमाजें पढ़े, हर नमाज के लास्ट टाइम पर। तो ये बताना था कि हर नमाज का टाइम कब से शुरू होकर कब खत्म होता है, ये 2 हदीसें। तो उस हदीस में जो जोहर का लास्ट टाइम बताया गया है, जोहर का लास्ट टाइम बताया गया है, उसमें वर्ड ये आया है कि हर चीज का साया डबल हो जाए, 2 गुना हो जाए, हर चीज का साया 2 गुना बढ़ जाए। तो ये एक ही लफ्ज आया हदीस में। तो इमाम शाफई ने कहा लकड़ी का डायरेक्ट 2 हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा नहीं, लकड़ी का ओरिजिनल साया छोड़ के डबल हो जाए। ये स्कूल्स ऑफ थॉट, समझने का अंदाज अलग अलग। अब इसमें फर्क क्या पड़ा, मैंने लकड़ी गाड़ करके देखा 4 बजे यानी 3:30 बजे, आज के दिन के हिसाब से 3:30 बजे 12 इंच हो जा रहा है। तो इसका मतलब इमाम शाफई के नज़दीक असर शुरू हो गई कितने बजे, 3:30 बजे, यानी जोहर ख़त्म हो गई। लेकिन 4 बजे तक 18 इंच का हो रहा है। एक एग्जाम्पल, 4:15 बजे के बाद 18 इंच, तो 4:15 बजे, पौना घंटा और गुजारने के बाद इमाम आजम के यहाँ असर शुरू हुई। अब मुझे बताओ, ये 3:30 से लेकर 4:15 का जो टाइम है, ये इख्तिलाफी टाइम हो गया। इमाम शाफई के नज़दीक वो असर का टाइम है, और इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक अभी वो जोहर ही चल रही है। बात समझ में आ रही? अब अगर कोई बंदा ये कहे मैं दोनों इमामों को फॉलो करता हूं, मैं दोनों इमामों को फॉलो करता हूं, तो वो क्या करेगा मालूम है, 3:30 बजे के बाद आएगा, जोहर पढ़ लेगा इमाम आजम के नज़दीक, अभी जोहर चल रही है ना, 4:15 बजे तक जोहर चलेगी, तो इमाम आजम की फिका पर वो जोहर पढ़ेगा, 3:30 के बाद 3:35 3:40 पे जोहर पड़ेगा, और फिर फौरन खड़े होकर के असर भी शुरू कर देगा कि नहीं, इमाम शाफई का वसर का वक्त शुरू हो चुका है। तो वो अपनी तबीयत को इसमें दाखिल करेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, अवाम उन्नास किसको फॉलो करें, किसको फॉलो करेंगे, आप कौन से इमाम की तकलीद करेंगे, यही मसला मैं बताना चाह रहा था। उलमा और मुहद्दिसीन और फुक़हा ने फरमाया, हर जगह के अवाम के लिए मसला ये है कि जिस फ़िक़ह के उलमा उनके इलाके में ज़्यादा हैं, उसी फ़िक़ह को फॉलो करे। बात समझ में आ रही है? आपके इलाके में अगर इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करने वाले उलमा ज़्यादा हों, तो अवाम भी वही फ़िक़ह को फॉलो करे, इसलिए कि तुम डायरेक्ट मसाइल नहीं समझ सकोगे। अगर कहीं पेचीदगी आएगी तो पूछोगे किससे, इमाम आज़म से, इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछोगे जाकर? नहीं, बल्कि तुम्हारे दौर ज़माने में मौजूद जो उलमा हैं उन्हीं से सवाल करोगे। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई, यूपी में रहने वाले अक्सर उलमा, जितने भी उलमा हैं वहाँ सब हनफी हैं, सब हनफी हैं, फ़िक़ह हनफी को मानने वाले। वहाँ कोई उठा और कहा कि नहीं मैं आज से शाफ़ी बन जाता हूँ, इमाम शाफ़ी को फॉलो करूँ, तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल वो इमाम शाफ़ी के कहाँ से ढूंढ करके लाएगा, फिर उलमा के पास उसे जाना पड़ेगा। तो वहाँ जो मौजूद उलमा है वो फ़िक़ह हनफी के उलमा हैं, तो उसे ऐसे फ़िक़ह को फॉलो करना होगा जो उसके इलाके में, उसके ज़माने में जिस फ़िक़ह के उलमा ज़्यादा हैं। अब केरला में जाएं, केरला में तकरीबन सब शाफ़ई हैं, कोकन के इलाके में अक्सर शाफ़ई। अब वहाँ पर कोई ये कहे कि नहीं मैं मालिकी बन करके रहूँगा, तो मसाइल किससे पूछेगा जाकर के, उलमा सब शाफ़ई हैं। तो
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا حکم ہے.